بچے نے دعا کی، اس کی آنکھیں درست ہو گئیں، آرام آ گیا۔ اب وزیر جب گیا اپنی وہ جو اس کی ملازمت تھی اپنے وہاں گیا بادشاہ کے پاس، اب اس کی آنکھیں درست تھیں۔ اس نے پوچھا کیسے تمہاری آنکھیں صحیح ہوئی؟ اس نے کہا میرے اللہ نے درست کی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اچھا میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ، جس نے میری آنکھیں صحیح کی۔ کریک ڈاؤن ہو گیا، پکڑ لیا اسے، ہاں جی بچے کو بھی پکڑ لاؤ، بچہ بھی پکڑا گیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آ گیا، تو وہ کہنے لگے جی ہاں اس کا استاد کون ہے، اس کو بھی لے آؤ، وہ بھی آ گیا، راہب بھی، آزمائش شروع ہو گئی۔ اب راہب کو اس نے کہا کہ تو دین چھوڑ دے، ایک اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دے، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ دے، میرا جو نظام باطل کا ہے اس کو مان لے۔ اب راہب ظاہر ہے اس نے بچے کو بھی تربیت دی تھی، اس نے نور کی جھلک دیکھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں۔ بچے کے سامنے بچے کو ڈرانے کے لیے اس بادشاہ نے وہ آرا اس راہب کے سر پہ رکھوایا اور اس کا جسم 2 ٹکڑوں میں چروا دیا۔ بچہ دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے بچہ دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے نا، لیکن اللہ اکبر، اس کا بچے کا بھی ایمان دیکھے وہ خوف زدہ نہیں ہوا۔ پوچھا بچے کو، کہتا ہے نہیں تو باطل ہے، میرا اللہ اور ہے۔ بچے نے پھر کہا، راہب تو شہید ہو گیا۔ اب بادشاہ کہتا ہے اس کو یوں کرو کہ اس کو جاؤ پہاڑ سے نیچے گرا دو، اپنے فوجی بھیجے، پہاڑ سے نیچے گرانے کے لیے فوجی بھیجے۔ تو ہوا کیا کہ جو سپاہی تھے، فوجی تھے، بچے نے دعا کی، پہاڑ پہ زلزلہ سا آیا، وہ سارے مر گئے، بچہ بچ گیا۔ اور بچے کی بہادری دیکھیں، وہ غائب نہیں ہوا۔ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، غائب ہو جاتے ہیں نا، غائب نہیں ہوا۔ پھر بادشاہ کے پاس اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھ کو بچا لیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تھوڑی وضاحت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن بیس حدیث ہے، اس کی بنیاد حدیث ہے۔ چنانچہ اب دوبارہ اسے بھیجا گیا کہ اس کو پھر اب سمندر میں پھینک دو۔ وہاں پہ گئے، کشتی میں گئے، اس نے دعا کی، وہ باقی فوجی سپاہی سارے ہلاک ہو گئے، بچے کی کرامت، بچہ پھر بچ گیا۔ اب کرامت اور معجزہ عقل میں نہیں آتا۔ موضوع یہ چل رہا ہے کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایمانداروں نے قربانیاں دی ہیں، اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے، یہ موضوع ہے۔ اب بچہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا، غائب نہیں ہوا۔ اب بادشاہ بڑا حیران کہ یہ بچ کے آ جاتا ہے۔ خود بچہ اسے کہتا ہے دیکھو مجھے اگر تم نے مارنا ہے تو تمہیں طریقہ میں بتاتا ہوں، لوگوں کو اکٹھا کرو اور جب مجھے تیر مارنا ہے، مجھے جو ہے نا وہ لٹکاؤ، درخت پہ لٹکاؤ، تیر مارنا ہے تو ساتھ یہ کلمات پڑھو، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ پڑھو، مجھے تیر مارو، میں شہید ہو جاؤں۔ بچے نے یہ کہا، کتنا ولی کامل تھا، ہے کتنی کرامتیں ابھی تک ہو چکی ہیں۔ اس کے سامنے بچے نے جانور کو پہلے مارا، موذی کو، ایک کرامت، ٹھیک ہے۔ بچے کے سامنے راہب کو شہید کیا گیا، خوف زدہ نہیں ہوا، یہ بھی کرامت ہے۔ پھر بچہ پہاڑ سے بھی زندہ بچ کے آ گیا، سپاہی مر گئے۔ بچہ سمندر سے بھی زندہ بچ کے آ گیا، کراماتی طور پر سپاہی مر گئے۔ تو یہ کرامت ایک بچے کی کتنی زیادہ کرامتیں۔ پھر آگے شہادت کی کرامت دیکھیں۔ چنانچہ بچے نے جو کچھ کہا تھا، بادشاہ نے ایسے کیا، بچے کو لٹکایا درخت پہ، تیر لیا، اونچی آواز میں تیر مارا اور ساتھ کہا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، تیر مار دیا۔ بچے کو لگا کان پٹی پہ وہ شہید ہو گیا۔